الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرے دوستوں، سال در سال لوگوں میں دینداری تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میں اپنے محلے کی ہی بات کر لوں تو پہلے جتنے لوگ تراویح پڑھنے جایا کرتے تھے، جمعہ کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، ان میں سے اکثر اب نہیں جاتے، اور سب کے پاس اپنے اپنے بہانے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا نیا کاروبار ڈالا ہے تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح سب کے اپنے اپنے بہانے ہیں، لیم ایکسکیوزز ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو انسان کبھی بھی اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا جو اس کی پرائیورٹی بن جائے۔ مسئلہ یہیں آتا ہے، مسئلہ ہے پرائیورٹیز کا، کیا ہماری پراتھمکتائیں کیا کیا ہیں۔ جو چیز انسان کی پراتھمکتا ہوتی ہے وہ اسے کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ اگر اس کے گھر میں کسی کا انتقال بھی ہو جائے تب بھی اسے نہیں چھوڑتا وہ۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی میت ہو، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ سانس لینا چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یا پھر وہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے؟ لیکن یہ تمام بہانے تب سامنے آتے ہیں جب بات اسلام کی جاتی ہے۔ لوگوں کے پاس ایک سے ایک بہانے ہوتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کے، روزے نہ رکھنے کے، اسلام پر عمل نہ کرنے کے۔ حالانکہ یہ بہانے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت میں قابل قبول نہیں ہونے والے، کیونکہ ہماری پراتھمکتا یہی ہے، وہ ہے دین۔ ہم دین اسلام کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب جب ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا مقصد حیات اللہ کی عبادت ہے تو کسی اور چیز کو ہم کیسے پرائیورٹی دے سکتے ہیں اس چیز سے آگے؟ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی کرنے ہیں، گھر پریوار کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، لیکن ہماری پرائیورٹی عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت کو پہلے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں، اس کے بعد ان تمام چیزوں کو سیٹ کریں۔ لیکن انسان غلط کرتا ہے، وہ پہلے ان تمام چیزوں کو سیٹ کر لیتا ہے، نکاح وہ کر لیتا ہے، بچے وہ کر لیتا ہے، گھر پریوار کی ذمہ داری وہ سنبھال لیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے یار ٹائم تو بچا ہی نہیں، نماز پڑھنے کے کہاں سے ٹائم نکالوں، ہے نا، عبادت کا، ذکر و اذکار کا کہاں سے ٹائم نکالوں، تو یقین مانو یہ انسان کی غلطی ہے۔ اس نے رولز اور ریگولیشنز پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ اس کا کام سب سے پہلے یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کی ٹائمنگ کو سب سے پہلے سیٹ کرے، اس کے بعد تمام کی تمام چیزیں اپنے آپ سیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب یہ بات لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے، اکثر لوگ تو سنتے بھی نہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل میں بہت ساری ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اس چینل پر ہم ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جو کہ عام طور سے بیان نہیں کی جاتی اور چھپا لی جاتی ہیں۔ آپ ان ویڈیوز کو چینل میں جا کر دیکھیے، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے زنا، کہ زنا کاری کتنی بڑھ رہی ہے ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ حالانکہ یہ کیسے بڑھ رہی ہے بھائی؟ لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں نماز کی، روزے کی، دین کی بات سیکھنے کی، علم سیکھنے کی، تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے زنا کاری میں
زنا کرنے میں، ان میں بھی تو ٹائم لگتا ہے، تو وہاں پر لوگ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں؟ اگر آپ کو ایک مووی دیکھنی ہے تو اس کے لیے بھی ٹائم کی ضرورت ہے، کسی غیر محرم سے، کسی لڑکی سے، اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنی ہے، اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ٹائم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو زنا کرنے جانا ہے اس کے لیے بھی ٹائم کی ضرورت ہے۔ ہر چیز میں آپ کو ٹائم کی ضرورت ہے، اور لوگ وہاں ٹائم دے رہے ہیں۔ رات کو آپ دیکھیے 10 بجے کے بعد سے رات کے 2 بج جائیں گے، ان کا بابو سونا یہی سب ختم نہیں ہوتا ہے، ہم تو سنتے رہتے ہیں۔ ہر گھر میں لگ بھگ، شاید ہی کوئی گھر بچا ہو، اللہ معاف فرمائے، کہ جس گھر میں یہ سب نہ ہو رہا ہو۔ بہت کم گھر ہیں، مسلمانوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، ہندو تو مطلب پورے کے پورے ڈوب ہی چکے ہیں، غیر مسلم تو، میں سو کالڈ مسلمز کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ بہت کم گھر ہیں جو ان فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہر گھر میں 10-11 بجے کے بعد لوگ اپنے اپنے بستروں پر سونے جاتے ہیں، اور ان کے کان میں لگتی ہے پھر لیڈ، اور موبائل ہوتا ہے چالو، اور یا تو ادھر سے کال آتا ہے یا پھر یہی کال کرتے ہیں، اور پھر ان کا جو بابو سونا اور پتہ نہیں کھانا کھایا، پانی پیا، اور یہ فالتو کے ڈرامے بازی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان سے کہو آپ کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، تراویح میں وقت دو، نہیں دیں گے، تہجد پڑھو، نہیں پڑھیں گے، ذکر کر لو اللہ کا تھوڑا سا، نہیں کریں گے۔ ہاں، ان سب کاموں کے لیے بہت وقت ہے ان کے پاس، کھانا کھایا، پانی پیا، نہیں، ان سب کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ رات کو 2 بج جائیں گے، ابھی ان سے کہو نا کہ رات کو نماز پڑھ لے، ارے تو پاگل ہو گیا ہے، رات کو نماز پڑھیں گے تو جن چڑھ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ڈرامے کرتے ہیں۔ کیوں جن کیوں چڑھ جائے گا؟ ارے تم پر جن کیسے چڑھ سکتا ہے؟ تم پر تو پہلے سے ہی اس گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جن چڑھا ہوا ہے۔ رات کو 2 بجے تک تم بات کر سکتے ہو، اس کا جن نہیں چڑھے گا تم پہ، اور اللہ کی عبادت کرو گے تو جن چڑھ جائے گا۔ شیطان نے ان لوگوں کو چھو کر کیسا پاگل بنا دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ان کے نزدیک ایک ایسا عمل ہے جس سے تمہارا نقصان ہوا، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے بات کرنا ان کے نزدیک ایک ایسا عمل ہے جس سے ان کو لذت ملتی ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ یہ ایسے ہی لوگوں سے اگر آپ فجر میں اٹھنے کو کہو گے تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ بھائی فجر میں ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ اور انہی لوگ، ایسے ہی لوگ، جب ان کو کوئی نیک دیندار گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ مل جاتا ہے نا، تو وہ ان سے کہتا ہے کیوں تم ابھی تک اٹھے نہیں ہو؟ ہاں اٹھ رہا ہوں، بس اٹھ گیا، نماز پڑھ لی۔ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں یہ لوگ کہ ہاں بھائی ہم نے نماز پڑھ لی۔ میں یہ سب جانتا ہوں کیونکہ میں ایسی سوسائٹی میں رہتا ہوں جہاں پر یہ سب ہونا بہت عام بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر سلام بھیج دینا، یہ پوچھ لینا کہ تم نے نماز پڑھ لی، اور خود وہ بندہ جو بے دین ہے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں کوئی اگر ایک بے دین ہے تو وہ چالاکی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی، فجر کی، عشاء کی، ظہر کی، وہ نہیں پڑھتا، وہ بالکل بھی نماز نہیں پڑھتا۔ میں جانتا ہوں، اکثر لوگوں کو میں جانتا ہوں، سب جو بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ دیندار ہوتی ہیں اور بے دین لڑکوں کے کانٹیکٹ میں آ جاتی ہیں، پھر وہ سوچتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ دیندار بنا لیتے ہیں، وہ ان سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ ہاں آج میں نے روزہ رکھا ہے، آج میں نے نماز پڑھی ہے، حالانکہ وہ کرتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ فجر میں سو رہا ہے اور تم کو لگ رہا ہے کہ وہ فجر میں نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، فجر سے پہلے اٹھ گیا، وہ اللہ کے لیے نہیں اٹھا، تمہارے لیے اٹھا، تم سے تھوڑی سی بات کرنے کو مل جائے، اس کو تھوڑی سی لذت مل جائے، اس لیے اٹھا ہے وہ، اور تم کو غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ نیک بندہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے جو تم نے اس بندے کو چنا۔ اگر تمہیں کسی لڑکی کی تلاش کرنی ہی تھی تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو ماں باپ سے بول دو، اگر تم کو لگتا ہے کہ ماں باپ تلاش نہیں کر پائیں گے، ماں باپ خود بے دین ہیں، ان کو عقیدے کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تو بھائی ایسے ساتھی کی تلاش کرو نا جو آلریڈی دیندار ہو، نہ کہ ایسے ساتھی کی تلاش کرو جو دکھنے میں بہت خوبصورت یا بہت پیسے والا ہو لیکن وہ تم سے جھوٹ بولے کہ وہ دیندار ہے، وہ بے دین ہو، تمہاری بھی آخرت خراب کرتے وہ، کیا فائدہ رہے گا؟
ایسے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں، یہ بات سچ ہے. اور ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو مکار ہیں، فریبی ہیں، جھوٹے ہیں، جن کے جھانسے میں معصوم لڑکیاں پھنس جاتی ہیں. لڑکے نہیں پھنستے، لڑکے اس لیے نہیں پھنستے کیونکہ ان کے پاس ہمیشہ چانسز رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لڑکیاں چونکہ زیادہ تر لائل ہوتی ہیں، میں مسلم لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں جو سب ان فتنوں میں پھنس جاتی ہیں. وہ لائل ہوتی ہیں، وہ کسی ایک لڑکے سے ہی جو ہے وہ بات کرتی ہیں نارملی. لیکن یہ لڑکے یہ ایک بار میں 10 15 لڑکیوں کو ٹہلا رہے ہوتے ہیں، ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کام پرائیورٹیز کا ہے. انسان کہیں بزی نہیں ہے، یقین مانو انسان کہیں بزی نہیں ہے. تمام کا تمام کھیل پرائیورٹیز کا ہے. گرل فرینڈ بنانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بوائے فرینڈ بنانے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور لوگ ان میں ٹائم دیتے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لوگ ان میں عبادت میں ٹائم نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے میں لذت محسوس ہوتی ہے. This is the main cause to abandon a salah. This is the main cause to abandon a sawm. And end of the result, this is the main cause to abandon Islam. اسلام چھوڑنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اور لوگ لذت کے عادی بن چکے ہیں. یہ جو ڈرگ ہے نا ہمارے اندر کہ ہمیں ہر چیز میں انٹرٹین چاہیے ہوتا ہے، یہ ڈرگ ہمارے اندر ٹی وی سوشل میڈیا کے ذریعے ڈال دیا گیا ہے. اب ہمیں صرف وہی چیز پسند آتی ہے جو ہمیں انٹرٹین کرے، جس میں ہمیں لذت آئے، مزہ آئے. اگر کسی چیز میں ہمیں سکون مل رہا ہے نا تو وہ لذت میں مل رہا ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. یاد رکھو، سکون ایک الگ چیز ہے اور لذت ایک الگ چیز ہے. سکون بہت دھیرے دھیرے حاصل ہوتا ہے لیکن بہت لمبے وقت تک رہتا ہے. لذت حال حاصل ہو جاتی ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتی. آپ ڈرگ کا کوئی انجیکشن لے لو، آپ کچھ اور کام کر لو جو برا ہو، کوئی ایڈلٹ ویڈیو دیکھ لو، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، آپ کو لذت حاصل ہو جائے گی. لیکن 2 منٹ بعد آپ کو ریگریٹ ہونا پڑے گا، آپ پچھتاؤ گے، اپنے آپ پر شرمندگی محسوس کرو گے کہ میں نے غلط کیا. یہ ہوتا ہے لذت کا اصل مقصد. وہ انسان کو ایک جھوٹی خیالی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں پر اسے لگتا ہے بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن جب وہ ریئل لائف میں واپس لوٹتا ہے نا تو اس کو بہت پچھتانا پڑتا ہے، ریگریٹ محسوس کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے وہ. لیکن سکون کا کیسا ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے حاصل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم سے نماز چالو کر دی اور آپ کو سکون ملنے لگ گیا. آپ دھیرے دھیرے نماز پڑھو گے، آپ کو دھیرے دھیرے سکون ملے گا. لیکن یہ سکون ایسا نہیں ہوگا کہ حال ختم ہو جائے، بلکہ لمبے وقت تک رہے گا. اور جب آپ نماز نہیں پڑھو گے پھر آپ کو بے سکونی محسوس ہوگی، کیونکہ اب آپ کو سکون ملنا شروع ہو گیا اللہ کی عبادت میں. سارا کا سارا کھیل پرائیورٹیز کا ہی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یقین مانیے، جن کو ہندی اور انگلش بھی ٹھیک سے نہیں آتی، لیکن لڑکیوں کے چکر میں پھنس کر، گرل فرینڈ بنانے کے چکر میں پھنس کر، عورت کے فتنے میں پڑ کر وہ لڑکا، اور ایسے ایک نہیں ہے، کئی سارے ہیں ایسے لڑکے، فرینچ اٹیلین میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، رومان میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. ان سے کہو نا آپ کہ عربی میں آپ کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، رمضان بہترین موقع ہے، سیکھ لو. نہیں سیکھیں گے، لیکن وہیں ان کو کوئی عربی لڑکی دکھ گئی جو بہت خوبصورت ہے، بہت ہاٹ ہے، بہت کیا کہوں اب میں، چلو چھوڑو. تو وہ جو لڑکی جن کو دکھ گئی نا اور اس پر یہ فدا ہو گئے، اور 4-5 دنوں تک سپنے میں بھی وہی لڑکی آ رہی ہے. اب ان کو کچھ بھی نہیں، بس وہ لڑکی چاہیے. تو اس سے بات کرنے کے لیے عربی بھی سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھ پائے نا تو گوگل ٹرانسلیٹ زندہ باد، اس کی مدد سے یہ عربی لڑکیوں سے بات کریں گے، اٹیلین لڑکیوں سے بات کریں گے، فرینچ لڑکیوں سے بات کریں گے. یہ ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پرائیورٹیز بنا لی لڑکیاں، انہوں نے اپنی پرائیورٹیز بنا لیا زنا. ان کو زنا کرنا ہے،
تو بس یہ ہر ممکن کوشش کریں گے زنا کرنے کی. صحابہ کی پرائیورٹیز دین تھا، وہ ہر ممکن کرتے تھے دین پر عمل کرنے کی. پھر بھلے ہی بھوکے رہنا پڑے، پیاسے رہنا پڑے، جان سے ہاتھ دھونا پڑے، مال سے ہاتھ دھونا پڑے، پریوار سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان، اسلام ان کی پرائیورٹیز تھی. تمام کا تمام جو دار و مدار ہے وہ پراتھمکتا کا ہے، پرائیورٹیز کا ہے. اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بسا لو. جس چیز کے لیے آپ جتنی کوشش کرو گے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ چیز آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے. دوستوں، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن اسی مہینے میں ہمارے فلسطینی بھائی، ان کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے ان پر. اس لیے میری درخواست ہے آپ تمام سے کہ براہ مہربانی خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ان بیچاروں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کب تک زندہ رہیں گے، کب ان کے اوپر بم گرے گا اور بس کام تمام. ان کا بہت 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 برا حال ہے. اتنا برا حال ہے کہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ تمام سے درخواست ہے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہر روز ان کے لیے رو رو کر دعا کریں. بہت زیادہ برا حال ہے. اور تمام کے تمام طواغیت اور کفار و مشرکین کے لیے بد دعا کریں. عرب کے ان طواغیت کے لیے جو ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، کفار کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کریں. اللہ ان کو غارت کرے. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس جیسی اور بھی ویڈیو ہمارے چینل پر ہیں، آپ نیچے جا کر دیکھیے، اور میں ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ. آپ اس ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ شیئر کریے. انشاءاللہ بہت بہت فائدہ ہوگا، لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنیے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.